الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کا حکم دیا ہے، کچھ عبادتوں کا حکم دیا ہے، اور مسلمان اللہ کی عبادتیں ادا کرتا ہے، جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، حج ہے، عمرہ، قربانی اور بھی بہت ساری عبادتیں مسلمان ادا کرتا ہے۔ لیکن عبادت ادا کرنا یا کوئی عبادت ہم سے ادا ہو جانا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت بھی ہم سے ادا ہو اور وہ عبادت اللہ کے یہاں قبول بھی ہو۔ اللہ رب العزت کے پاس خالی عبادتوں کا کوئی وزن نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے پاس مقبول عبادت کا وزن ہے، یعنی وہ عبادت جو اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، اس عبادت کا اللہ کے یہاں بہت وزن رہتا ہے۔ مثال کے اعتبار سے کوئی آدمی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، جتنی عبادتیں ہیں پوری عبادتیں ادا کرتا ہے، لیکن وہ عبادتیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی، تو پھر ان عبادتوں سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ ایک بندہ ایسا ہے جو بڑی عبادتیں نہیں کرتا، اللہ کی عبادت کے لیے بڑا وقت نہیں دیتا، مختصر عبادتیں کرتا ہے، لیکن وہ عبادتیں اللہ کو پسند ہیں، اللہ ان عبادتوں کو پسند کر لیتے ہیں، تو وہی تھوڑی عبادت اور وہی چھوٹی عبادت ان بڑی عبادتوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے جو بڑی عبادتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ عبادتیں لمبی لمبی کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ چھوٹی بھی عبادت جو ہم کرتے ہیں وہ عبادت اللہ کے یہاں قبول ہو جانا، اللہ کو پسند آ جانا، یہ کمال کی بات ہے۔ اور مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ مسلمان جو بھی عبادت کرے ہر عبادت کو ادا کر کے اللہ سے اس عبادت کے قبول ہونے کی دعا کرے۔ نماز پڑھ لیے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ نماز کی تو توفیق مجھے ملی اور میں نے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے ایمان کے مطابق میں نے نماز ادا کر لیا، لیکن اے اللہ یہ عبادت تیرے یہاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی مجھے معلوم نہیں ہے، اے اللہ اس عبادت کو قبول کر لے۔ ہر عبادت کے بعد اللہ سے دعا کرنا ضروری ہے،
ابھی قربانی والی عبادت سے ہم لوگ فارغ ہوئے ہیں. قربانی کے دنوں میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو کہ اپنی طرف سے یا اپنے گھر والوں کی طرف سے اپنے بڑے بچوں کی طرف سے قربانی ادا کر چکے. کیا قربانی ادا کرنا کافی ہے یا وہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہونا ضروری ہے؟ ہم خود اپنے دل کے اندر یہ سوچیں کہ بھئی عبادت کرنا کمال ہے یا وہ عبادت اللہ کے یہاں قبول ہونا ضروری ہے. حضرت عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین. ان کی بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تفسیریں بھی لکھی ہوئی ہیں. تو حضرت ایک کتاب میں لکھتے ہیں، قربانی کے تعلق سے بات ہے کہ آدمی جب کسی جانور کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے لٹاتا ہے، زمین پر ذبح کر دیتا ہے، اس کے باوجود بھی اس جانور کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں. اور گویا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب قربانی کرو، جانور کو ذبح کرو، تو کچھ لمحوں کے لیے اس جانور کو غور سے دیکھو. یہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے، بلکہ حضرت اپنے طرف سے یہ بتا رہے ہیں مسلمانوں کو تاکہ عمل کرنے میں اخلاص پیدا ہو. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب کوئی جانور قربان کرو تو ذبح ہونے کے بعد کچھ لمحے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو دیکھو. جانور تو ذبح ہو جاتا ہے، عام طور سے جانور کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی رہتی ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جانور ذبح ہو گیا، اللہ کے نام پر قربان ہو گیا، لیکن اپنے آنکھوں سے پھر بھی دیکھ رہا ہے، اور یہ جانور اپنے آنکھوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی تو نے مجھے اللہ کے نام پر قربان کر دیا اور میں قربان ہو گیا. جس طریقے سے میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، قربانی دے دیا، کیا تو اپنے نفس کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ یہ جانور ہم سے کہتا ہے. تو قربانی کرنا یا کوئی اللہ کی عبادت کرنا کمال نہیں ہے، بلکہ وہ عبادت اللہ کے یہاں قبول ہو جانا یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. تو ہر عبادت کے بعد اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ عبادت کی توفیق تو مجھے ملی، عبادت تو میں نے ادا کر لیا، اے اللہ اس عبادت کو میری طرف سے قبول فرما لے. عام طور سے ہم لوگ عبادتیں ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر یہ احساس نہیں رہتا کہ بھئی عبادت تو ادا کیا، یہ عبادت اللہ کے یہاں قبول ہوئی یا نہیں. اس کا احساس ہم لوگوں کے ذہن و دماغ میں نہیں آتا، اور اس کا احساس رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے. اگر اس کا احساس نہ ہو تو پھر کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم جو جانور اللہ کے نام پر قربان کرتے ہو، نہ ہی اللہ کے پاس اس کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ صرف اور صرف تمہارے دل کا تقوی اللہ کے یہاں پہنچتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، مشکات کی روایت ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ رب العزت کسی بھی انسان کے شکل کو، کسی بھی انسان کے مال کو اللہ نہیں دیکھتے. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ رب العزت دو چیزیں دیکھتے ہیں، ایک انسان کا عمل دیکھتے ہیں اور انسان کی دل کی نیت دیکھتے ہیں. اور ایک روایت میں بات آتی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی بھی آدمی کے جسم کو یا اس کے مال کو نہیں دیکھتے. اللہ کو انسان کے جسم کی ضرورت نہیں اور نہ ہی انسان کے مال کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ کو ضرورت کیا ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری عبادت پورا کر رہا ہے، میرا حکم پورا کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے. اللہ کو نیت کی ضرورت ہے.
دل کی حالت اللہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ نیت کو صحیح کر کے کام کر رہا ہے یا نہیں. نیت اگر صحیح ہو، تقوی کے ساتھ چھوٹا عمل بھی کریں گے، انشاءاللہ اس کے اوپر بہترین اجر اللہ عطا کریں گے. بغیر تقوی کے، بغیر اخلاص کے پہاڑوں جیسا عمل بھی انسان کر لے، اس عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہارا نبی بھی ایک ہے. اور اس کو غور سے سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہ ہی کسی عربی کو عجمی پر فوقیت ہے، نہ ہی کسی عجمی کو عربیت پر فوقیت ہے. یعنی کہ کسی بھی عرب کے مسلمان کو یا ہمارے یہ جو ممالک ہیں عجمی ممالک، ان ممالک کے مسلمان پر کوئی فضیلت نہیں. اسی طریقے سے عرب کے علاوہ دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کو عرب کے مسلمانوں پر کوئی فضیلت نہیں. کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ تمام چیزیں نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ تمہارا دل کا تقوی اللہ دیکھتے ہیں کہ اپنے تقوی کو درست کرو. تو اسی عبادت سے ہم کو فائدہ ملے گا جس عبادت کے ساتھ تقوی ہو، جس عبادت کے ساتھ اخلاص ہو. اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی بھی کام کرے صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے، اس کو اخلاص کہا جاتا ہے. تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. اللہ کا ڈر جس کے دل میں رہے گا، اللہ کا خوف جس کے دل میں رہے گا. کیسا اللہ کا ڈر ہونا چاہیے؟ لوگوں کے درمیان میں رہ کر اللہ سے ڈرنا یہ اصل نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے پیچھے ہو کر خلوت والی زندگی میں، یعنی تنہائی والی زندگی میں اللہ سے ڈرنا، یہ اللہ کا خوف ہے. لوگوں کے سامنے تو انسان جو ہے انسانوں کے ڈر سے ہی گناہ چھوڑ دیتا ہے. گناہ نہیں کرتا لوگوں کے سامنے انسان. کیوں؟ اس لیے کہ بھئی اگر یہ میں غلط کام کروں گا، یہ گناہ کروں گا تو لوگ دیکھیں گے، کیا سمجھیں گے، میرے بارے میں کیا بولیں گے. اس لیے انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، لیکن انسانوں کا ایک خوف تو رہتا ہے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اصل خوف اللہ کا، اصل ڈر اللہ کا کیا ہے؟ تنہائی کی زندگی میں. دنیا کا کوئی انسان ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اللہ سے ڈریں، اللہ سے خوف کریں. یہ ڈر اور یہ خوف بہت بڑی چیز ہے. جس کے زندگی میں تنہائی کا ڈر آ گیا، تنہائی کا خوف آ گیا اللہ کا، تو پھر اس کی زندگی سے تنہائی کا گناہ بھی ختم ہو جائے گا. مسلمان کو سب سے زیادہ نقصان علانیہ گناہ سے نہیں ہوتا، بلکہ تنہائی کے گناہ سے ہوتا ہے. علانیہ کا گناہ کیا ہے؟ سب کے سامنے گناہ کرنا. 10 لوگوں کے سامنے انسان گناہ نہیں کرتا، ظاہر سی بات ہے. اگر گناہ کر بھی لے تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اللہ کا ڈر نہیں. لیکن انسانوں کے ڈر سے تو بھی وہ مسلمان گناہ چھوڑ دے گا. اگر وہی اللہ کا ڈر آ گیا تنہائی کی زندگی میں تو پھر تنہائی کا گناہ بھی چھوٹ جائے گا اور سب کے سامنے بھی انسان گناہ نہیں کرے گا. تو اس کو تقوی کہتے ہیں کہ دل کی حالت بدل جائے، دل کے اندر اللہ کا ڈر آئے، اللہ کا خوف آئے. چاہے ہم 10 لوگوں کے سامنے ہوں، 100 لوگوں کے سامنے ہوں، یا پھر جو ہے ہم تنہائی کی زندگی میں ہوں، ہر حال میں ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے. یہ اصل چیز ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہاں وہی عمل مقبول ہے، وہی عمل اللہ قبول کرتے ہیں جس عمل کے پیچھے تقوی ہو، جس عمل کے پیچھے اخلاص ہو. نمازوں کا پڑھنا، لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا، لمبی لمبی تسبیحات پڑھنا، لمبے لمبے جو ہے ذکر و اذکار کرنا، راتوں راتوں اللہ کی عبادت میں جاگنا، یہ کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ چھوٹی عبادت بھی ہم سے ادا ہو جائے لیکن وہ عبادت اللہ کے یہاں قبول ہو جائے. اس کی ہم کو کوشش کرنا ہے. حضرت ایک بہت بڑے عالم دین اللہ والے انتقال کر رہے تھے.
آخری وقت تھا، اب سکرات کا عالم شروع ہو چکا تھا، نزا کی حالت شروع ہو چکی تھی، اس کے باوجود بھی ڈر رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ تو پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری ہے، اب اس حالت میں بھی اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف آپ کے اوپر غالب آ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی مجھے قرآن کی وہ آیت ہر وقت میرے کانوں میں سنائی دیتی رہتی ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے، وہ سب اللہ کا ہے، جو بھی تم عمل کرتے ہو چاہے وہ اچھی نیت سے کرو یا بری نیت سے کرو، اس چھوٹے عمل کو بھی اس بڑے عمل کو بھی میں جانتا ہوں، اور میرے علم کے بغیر کوئی کام دنیا کے اندر نہیں ہوتا۔ یہ آیت میرے کانوں میں ہر وقت سنائی دیتی رہتی ہے، اس سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کسی کام کی وجہ سے میری عبادت اللہ کے یہاں قبول نہ ہو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی تمنا نہیں ہے کہ پوری دنیا اور دنیا میں جتنا بھی مال و دولت ہے مجھے مل جائے، مجھے اس کی خواہش نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ تمہاری ایک نماز ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہے، وہ ایک نماز میں تمہیں ساری دنیا کی دولت کے بدلے میں لینا چاہتا ہوں، تو ساری دنیا کی دولت اگر دو گے تب بھی وہ نماز میں تمہیں نہیں دوں گا۔ کون سی نماز؟ وہ نماز جو اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے۔ تو مقبول عبادت کی اہمیت اللہ کے یہاں بہت بڑی ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ لیے اور یہی اللہ کو پسند آ گیا، اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، یہ تسبیح اللہ کو پسند آ گئی، تو کل حشر کے میدان میں اعمال کے ترازو میں اللہ رب العزت اس ایک تسبیح کو ایک سے لے کر حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ 700 کروڑ سے بڑھ کر اللہ اس کا وزن بڑھا کر اعمال کے ترازو میں پیش کریں گے۔ تو اس لیے مقبول عبادت کی کوشش کرنا ہے، جو بھی عبادت ہم سے ادا ہو ہر عبادت کر کے اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ میری طرف سے تو عبادت ادا ہو گئی، اے اللہ اس عبادت کو قبول کر لے۔ تو قربانی والا عمل تو مکمل ہو چکا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ الحمدللہ قربانی کر چکے ہیں، لیکن قربانی کرنا کافی نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کا معمول تھا کہ ایک رمضان گزرتا تو دوسرے رمضان تک اس رمضان کی عبادت کے قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ ایک بقرعید گزرتی تو اس بقرعید کے جتنے بھی اعمال، چاہے وہ قربانی ہو، نماز ہو، تکبیرات تشریق ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اس عبادت کو قبول کرانے کے لیے آگے بقرعید تک دعا کرتے تھے۔ صرف ایک دو مرتبہ دعا کر کے چھوڑ دیے یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ جب بھی ہاتھ اٹھائیں اللہ سے دعا کے لیے، جتنی چیزیں ہم اپنے لیے مانگتے ہیں وہیں ایک چیز اللہ سے یہ بھی مانگنا ہے، اے اللہ جتنی عبادتیں مجھ سے ہو رہی ہیں، ٹوٹی پوٹی عبادتیں، مختصر عبادتیں، اللہ ان عبادتوں کو قبول فرما لے۔ ہماری عبادتوں کا حال ہم کو معلوم ہے، ہماری عبادتیں کیسی ہیں، ہماری نمازیں اور ہمارے روزے، ہمارے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ہماری قربانی، ہمارا حج، ہمارا عمرہ، ہم کو معلوم ہے اچھی طریقے سے کہ کتنے جذبے کے ساتھ عبادتیں ہماری ادا ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے ہر عبادت کے تعلق سے 3-4 دن پہلے تعلیم کے اندر یہ بات آئی تھی ہمارے سامنے کہ اگر کوئی بندہ حج میں جاتا ہے اور وہ حج اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، اس حج کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس حاجی کے منہ پہ مار دیتے ہیں کہ بھئی مجھے ایسے حج کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف نماز اور حج کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہر عبادت کا یہی مسئلہ ہے کہ جو بھی عبادت ہم ادا کرتے ہیں وہ عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی، اس عبادت کو اللہ پسند نہیں کرتے، اس عبادت کو اللہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس عابد کے منہ پہ مار دیں گے۔ تو اس لیے عبادت ادا کرنا ضروری اور کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ عبادت اللہ کے یہاں قبول کرا لینا یہ کمال کی چیز ہے۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے ہر عبادت کے بعد اللہ سے دعا کریں۔ اگر ہر عبادت کے بعد ایک دعا کرنے کی ہمیں فرصت نہیں ملتی، توفیق نہیں ملتی، تو کم سے کم 24 گھنٹوں میں ایک 5 منٹ وقت نکالیں اللہ سے مانگنے کے لیے، اپنی ضروریات کے بارے میں بھی مانگیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت کی قبولیت کے بارے میں بھی اللہ سے مانگیں۔
ویسے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کتنا بھی چھوٹا کام تمہارا کیوں نہ ہو، کتنا بھی چھوٹا مسئلہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کے بارے میں اللہ سے مانگو۔ اللہ سے جو بندہ جتنا مانگتا ہے اللہ اس آدمی سے اتنا خوش ہوتے ہیں۔ دنیا والوں سے اگر ہم مانگیں گے ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ، دنیا والے بیزار ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ جو بندہ جتنا مانگتا ہے اللہ اتنا خوشی سے دیتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے جتنی دعاؤں کا اہتمام کریں گے اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے اتنا ہمارے لیے فائدہ ہے۔ تو ہر عبادت کے آخر میں اللہ سے دعا کرنا ہے۔ اگر اتنی فرصت نہیں ملتی تو کم سے کم 24 گھنٹوں میں 5 یا 10 منٹ وقت نکالیں، وقت نکال کر اللہ سے دعا کریں۔ بقرعید سے پہلے ایک حدیث میں نے ایک نماز کے بعد غالباً جو ہے صبح کی نماز کے بعد ایک حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان دو صحابی میں سے کوئی ایک صحابی حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ایک مرتبہ ایک اہم کام کی ضرورت پیش آئی، ایک اہم مسئلہ پیش آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر، منگل اور چہارشنبہ یہ 3 دن ظہر اور عصر کے درمیان میں اللہ سے دعا کی، تو اللہ رب العزت نے چہارشنبے کے دن ظہر اور عصر کے درمیان میں دعا قبول کر لی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا کچھ وقت میں قبول ہو جاتی ہے، جیسا کہ تہجد کے وقت میں قبول ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے مغرب سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے ہم کو یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان میں بھی اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس دن قبول ہوئی ظہر عصر کے درمیان، جب بھی ہم کو کوئی ضرورت پیش آتی تو 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر ہم ظہر عصر کے درمیان اللہ سے دعا کرتے۔ تو اللہ نے دعا مانگنے کا بھی حکم دیا، اور دعا قبول ہونے کی جو اوقات ہیں ان اوقات کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو بتلا دیا گیا کہ بھئی ان وقتوں میں اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ہر فرض عبادت کے بعد اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے جتنی بھی عبادتیں ہم سے ہوتی ہیں، عبادت ادا کرنے کے بعد اس عبادت کو اللہ کے یہاں قبول کرانے کے لیے اللہ سے 2-3 منٹ یا 5 منٹ جو ہے وقت نکال کر اللہ سے دعائیں کریں اور اللہ سے مزید توفیق مانگے۔ انشاءاللہ جو عبادتیں ہم سے ہوئی وہ عبادتیں بھی قبول ہوں گی، اللہ اور جو ہے آگے مزید توفیق دیں گے۔ تو اس لیے عبادتیں کرنا کوئی کمال نہیں ہے، اور اسی طریقے سے عبادتیں کر کر اپنے آپ کو بڑا عابد سمجھنا یہ تو اور بھی بڑا نقصان ہے۔ عبادتیں کر کے اپنے آپ کو بڑا عابد سمجھنا یہ اور بھی بڑا نقصان ہے۔ تو اس لیے جتنی توفیق ہوتی ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت سمجھیں، یہ سمجھیں کہ بھئی فلانے آدمی کو توفیق نہیں مل رہی ہے، مجھے توفیق مل رہی ہے، کتنی بہترین نعمت ہے، یہ سمجھتے ہوئے اس عبادت کو پورا کر کے اللہ سے اس عبادت کی قبول ہونے کے لیے دعائیں کریں۔ انشاءاللہ ان عبادتوں سے ہمیں زندگی میں فائدہ ملے گا، اور اس عبادت کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی بہترین عطا کریں گے، اور آخرت میں بھی اس کا بہترین بدلہ اللہ ہمیں عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جتنی عبادتیں ہم سے ادا ہو رہی ہیں، چاہے چھوٹی عبادت ہو چاہے بڑی عبادت ہو، ہر عبادت کو اللہ کے دربار میں قبول کرانے کی اور اس کے تعلق سے فکر کرنے کی، کوششیں کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 5 منٹ کا وقت ہے، جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں جلدی سے جلدی سنت پڑھ لیں۔